वेलकम बैक टू सुख की सोच। आज हम बात करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से, और कल क्योंकि हमारी छुट्टी है तो हम चाहते हैं कि पहले ही इकबाल डे मना लिया जाए अपने मॉर्निंग शो में। इसके अलावा आज बड़ा एक ज़बरदस्त दिन है शायरों के लिए। एक तरफ अगर जॉन इलिया का नाम लिया जाए तो उनकी आज बरसी है, फिर अनवर मसूद साहब की आज सालगिरह है। सो आज का दिन शायरों के नाम करते हैं। हाँ, आज का दिन शायरों के नाम, और इस मुताल्लिक आज हम बहुत इंटरेस्टिंग जो है डिस्कशन भी करने जा रही हैं। अल्लामा इकबाल के बहुत से शेर हैं, उनको मैं मतलब क्या क्या कहूँ। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, दरवेश, सूफ़ी, सियासतदान, कानूनदान, और मतलब इतने ज़्यादा उनके शेर मतलब जिनमें मुझे एक बहुत ही मतलब एक मेरे दिल को छूता है, जिसमें जो है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। जी हाँ, और इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी शायर, फ़लसफ़ी और विजनरी लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाफानी तहरीरों से ख़ुद शनासी, रूहानी तरक्की और कौमी फ़ख्र का दर्स मिलता है। हम अल्लामा इकबाल की शायरी विरासत को सलाम पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल की विरासत हमारी कौमी तारीख़ का एक अहम बाब है जो नौजवानों में एक नई रूह फूंक देती है, और इसके साथ जो हमारी नस्ल के लिए एक रोशन राह की मंजिल है। इकबाल की शायरी में छुपे गहरे ख़यालात ने नस्लों को मुतासिर भी किया है। इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शिद कहते थे। बिल्कुल ऐसे, और इसी तमाम तर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई भी टॉपिक हो इनको बुलाइए, इनसे बात कीजिए तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा शहीर इलाही साहब की। साहिबजादा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके मदू करने का शुक्रिया। सर, सबसे पहले इकबाल की तो हमने तमहीद बांध दी, लेकिन मैंने जिक्र किया था जॉन इलिया का। जॉन इलिया की भी आज बरसी है, उस हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगाज़ कर लें। जॉन इलिया एक नहायत चाबुक दस्त, अपनी कला को जानने वाले, फसीहुल लिसान, लुगत में मानी आफरीनी पैदा करने वाले आदमी हैं, लेकिन मशाक होने के बावजूद वो अपनी शायरी में कोई बड़ा इस्तारा न पैदा कर पाए। हम ये जानते हैं कि जॉन की निजी ज़िंदगी ज़बूहाली का शिकार थी, और उसमें उनके नफ्सियाती मसाइल भी थे और कुछ पस मंज़र भी था। अल्लामा शफीक हसन एलिया के बेटे, रईस अमरोवी के भाई, तकी इनके भाई जो थे वो बड़े कमाल के फ़लसफ़ी थे। तो इस तरह के दीगर मामलात आपकी ज़िंदगी में चलते रहे। जॉन ने जहाँ ऐसे अशार कहे जो जवानों को और बिलखसूस जिद्दत और जौदत से बना हुआ ज़हन मुतासिर होता है, उसको छू लेने वाले थे, वहाँ पर वो कोई बड़ी फ़िक्र न देकर जा सके। तो जॉन जैसे बर्बाद हुए और उसका ज़िक्र उन्होंने अपनी शायरी में किया, तो कम से कम वो जो नए एहसासात और जज्बात अब जवानान में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं रेलिवेंस उनकी मौजूद रहती है। तो जॉन का एक एहसान है कि उसने हमारी इस नस्ल को जो बिल्कुल गिरावट का शिकार है ज़बानदानी में, फसीहुल लिसानी में, किताब बीनी में, कवियुल हाफ़ज़ा होने में, उनको कुछ अशार दे दिए। और वो जो ज़बान ज़दे आम हैं, जो पॉपुलर हैं, जो पढ़े जा सकते हैं, बआसानी याद हो जाते हैं, आसान उर्दू में हैं। तो जो चाबुक दस्ती थी, फनकारी थी, कला थी, वो बहुत अच्छी थी, पाए की थी। लेकिन जॉन बदकिस्मती से वैसे बड़े शायर न बन पाए जो उनका ख्वाब था। जैसे गालिब हैं, जैसे मीर हैं, जैसे इकबाल हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, वली तकनी हैं। और ये कहना भी मुनासिब होगा कि जो उर्दू शायरी है वो असल में फ़ारसी शायरी का तुफ़ैली सैयारा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो जॉन यकीनन एक अहम आदमी है, लेकिन जॉन ज़िंदगी में नाकाम रहे तो उसकी नाकामी के असरात उनकी शायरी पर भी पड़े। लेकिन क्योंकि आज उनकी बरसी है तो हम उनको नेक नामी से याद करेंगे, और उनके क्या क्या शेर थे जो याद रहे, लेकिन जो उनकी बड़ी नज़म है उनको लोग भूल गए। दरख्त ज़र्द, अच्छा वो पढ़िए, उसमें जॉन ने ब्रैकेट्स के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज, इस्तिलाहात और सौतियात को इस्तेमाल किया। वो जॉन का बड़ा काम है। तो जॉन के बड़े काम पर हमने नज़र नहीं डाली। इससे हमारी कौम की फ़िक्र की तरफ भी अक्कासी होती है। मिसाल के तौर पर कोई नए ब्रांड आ जाए, नया रेस्टोरेंट आ जाए, तो खाने दौड़ते हैं, कपड़े पहनने दौड़ते हैं। नया लफ्ज़ आ जाए
اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. Exactly. یہ قوم کی زبوں حالی ہے. زوال یافتہ قومیں ایسے اپنے کلیشے پیدا کرتی ہے. تو جان کا بھی حشر ہم نے وہی کیا جو ہم نے اپنے باقی شعراء یا دانشوروں یا فلسوف کا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی خاک ہو بتائیں. جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک. ایگزیکٹلی. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے آپ نے جان کی بات کی ہے, بہت سے ایسے شاعر ہیں جیسے ہم گوگل پہ اکثر سرچ کرتے ہیں اور ان کی شاعری دیکھتے ہیں, ایسے شاعروں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پر میں ریزروڈ رکھوں گا اپنے کامنٹس. شاعر ہونے کے لیے ہمیں مرزا اسد اللہ خان غالب, مرزا نوشا کی یارڈ سٹک استعمال کرنی پڑے گی. پیمانہ وہ ہے قد کو ماپنے کا, اور پیمانہ جو غالب نے دیا ہے وہ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو خط میں لکھا تھا. شاعری کافیہ پیمائی کا نام نہ ہے کہ کافیہ اور ردیف اور وزن بہتر کرتے رہو, نہ. یہ تو چابک دستی ہوئی, فنکاری ہوئی, استازی ہوئی. شاعری معنی آفرینی کا نام ہے. اور آپ دیکھ لیے کہ جہاں جہاں آپ کو ایسے اساتذہ ملتے ہیں, شعراء ملتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ اصل میں آپ کے جذبات اور احساسات کی نمو کا کام کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں کو تصویر دیتے ہیں, آپ کے من کو تاثیر دیتے ہیں, آپ کے دل کو دھڑکن دیتے ہیں. یہ بڑے کام کرنے والے لوگ اب نہ ہیں. اب بھی کچھ لوگ ہیں لیکن وہ پس پشت ہیں, پردے پر ہیں, کیونکہ ہم وہی چیز سننا چاہتے ہیں جو پاپولر ہے. ہم موسیقی تھوڑی سننا چاہ رہے ہیں, شور سننا چاہ رہے ہیں. بے شک. ہم اشعار تھوڑی سننا چاہ رہے ہیں, بس ایک تماش بینی کا سا تصور ہے, تو اس کے اندر ہم ہاہاکار مچائے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تمام شاعروں کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بھی الحاقی شعر منسوب کر دیے. وہ صرف ان کے ساتھ نہ ہے, بلے شاہ صاحب, بابا فرید صاحب, بابا گرو نانک, بھگت کبیر, جو ایک بڑی قدیمی پراچین تہذیب ہے. ایسے بڑے بڑے لوگ, سب ندیاں جل بھر بھر رہیاں ساگر کے بدکھاری سادھو کرمن کی گت نیاری. بھگت کبیر. اب ایسے بڑے لوگ, سورداس, تلسی داس, نیچے آئیے تو بلے شاہ صاحب, میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ دیکھیں ان سب کا علمبردار اقبال ہے. اور اقبال کے جھنڈے کے نیچے زبردستی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جو ہجوم بن گیا ہے, ان سے ایک سوال تو کیجئے, اقبال بڑا شاعر کیسے ہے؟ بالکل ایسی ہے. اور اب اقبال کی آپ نے بات کر دی تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کل کیونکہ اقبال ڈے منایا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے آپ کو مدعو کیا. سر اقبال, اس نے تصور پاکستان دیا, پاکستان کا خواب دیکھا, پھر جو شاعری ہے اقبال کی اس کو نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. کتنی بڑی شخصیت تھی علامہ اقبال. نہایت قداور آدمی, بہت کثیر المطالعہ, فصیح اللسان. لغت میں الفاظ جو ہماری تہذیب میں موجود تھے ان میں نئے معنی پھونکنا, یہ اظہار کی کرامت ہے. پاپولر اشعار ایک طرف رکھیے, اقبال نے سیاسی منظر نامے پر خط کھینچا ہے, مذہبی تاثرات کے اوپر اپنے لب و لہجے میں گفتگو کی ہے, اور غرب و شرق دونوں کے اوپر ایک وہ شاہینی عقابی نگاہ کر کے رکھی ہے. ایسا برڈ آئی ویو دینا, ایسا ورلڈ ویو دینا, یہ آسان کام نہ ہے. کیا گارسیا لورکا یہ نہیں کر کے گئے؟ کیا شیکسپیئر نے نہیں کیا؟ کیا ہومر نے نہیں کیا؟ کیا ٹی ایس ایلیٹ نے نہیں کیا؟ ایزرا پاؤنڈ آپ کے جونیئر معاصر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاعری یہ ہے کہ لفظوں کا اسراف نہ کرو. آپ دیکھیں اقبال بالکل مدبر, مدلل, جامع, متحقق لفظوں کے اندر پوری بات کر جاتے ہیں. لادینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو, دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. اب یہ پوری بات کیا کہ لیکن سمجھ نہیں آئے گی ہمیں, کیونکہ ہم ان لفظوں سے نامانوس ہیں. وہ چشم پاک بھی میرے جذب و مستی کی, تناسا عرشیوں سے تسبیح و توافل. یہ دیکھیں, یہ کتنا خوبصورت, اور اس کا صوتی آہنگ دیکھیں, اس کی تصویر دیکھیں, کیسی سیلیسٹیل باڈیز بناتے ہیں, کینوس پر تصاویر اور رنگ کیسے بکھیرتے ہیں. وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے, نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی. تو اقبال تاثرات کو, جذبات کو, احساسات کو اور مناظر کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اتنا بڑا آدمی جو آپ کو ان دیکھے مناظر دکھائے, ان سنے صوتی آہنگ دے جائے, اور وہ جذبات اور احساسات جو اب تک آپ کی پکڑ میں نہ آئے تھے وہ آپ کی جھولی میں ڈال جائے. وہ آدمی جو انسان کی بھی تکمیل کر رہا ہو, ایک طرف سے قوم کو ایک اجتماعی تصور دے رہا ہو, اور ایک سیاسی تحکم بھی
تو اقبال پر بھی ارتقا کے ادوار آئے ہیں. تو اقبال کے اوپر سرے 10 سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیٹا یا چھوٹا کام ہے. تو اقبال موسٹ ریلیونٹ ہے. اقبال غالب سے بڑے شاعر نہیں ہے. اقبال یوز ٹو لک فارورڈ, لک اپ ٹو, کہ غالب جیسا کوئی مصرع کہے. اور کیا کیا غالب کے اشعار اور غالب کے عشق میں مبتلا, میر تقی میر. لیکن اقبال ریلیونٹ بہت ہے. ریلیونٹ ہے. اقبال کا ریلیونس اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں نہیں, ہمارے ارد گرد اس خطے میں اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی. ایران تو دیکھیے, آذربائیجان تو دیکھیے, افغانستان تو دیکھیے, اور دیگر ذرا اگر آپ جرمنی کی طرف جائیے جس پہ اقبال خود کہتے تھے. آپ نے ریلیونس کے حوالے سے بات کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ریلیونس کا پورا آپ سے پوچھیں گے, منظرنامہ پوچھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے. بریک کا, اسٹے ود اس. خودی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جانی مانی شخصیت بھی موجود ہے, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال صاحب کی جو شاعری تھی یا پھر جو ان کی کتابیں تھیں, جتنی ہم نے پڑھی, شاید ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے اس متعلق, لیکن انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ سے یہ کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے آئیں, ترقی کریں. ان کا یہ ایک ویژن تھا. آج کے دور کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو اتنے زیادہ مطلب ریلیونسی ہمیں نظر نہیں آتی نوجوانوں کی. اس میں ایک بنیادی فقدان یا گراوٹ یا جو خلیج حائل ہے وہ زبان دانی کی ہے. ہم نے مارکیٹ کی زبان کا استعمال کیا ہے, اور جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ جس تسلط اور تصرف سے غالب ہے, انگریزی زبان یا دیگر اور بین الاقوامی زبانیں, اس نے ہماری زبان سے ہمارا ناطہ یا رشتہ یوں توڑا ہے کہ ہماری شناخت بھی کھرچ کے لے گئے ساتھ. آپ جب بھی اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنی تصویریں بناتے ہیں, اپنا آہنگ پیدا کرتے ہیں, اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. یہ لفظ ہائے میں اور آؤچ میں زمین آسمان کا فرق ہے, برڈ میں اور پرندے میں, اور پرندے اور پنچھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو لفظوں کے اندر اتنا تنوع اور رنگینی اور مصوری ہے نا, اسی سے ریلیونس پیدا ہوتی ہے. اصل میں ریلیونس مارکیٹ اکانومی جنریٹ کر رہی ہے, شناخت تھوڑی پیدا کر رہی ہے. ترقی کارخانے اور گاڑیاں بنانے کا نام تھوڑی ہے. ہر وہ قوم بڑا کام کر جاتی ہے جو اپنی لغت کے اندر, الفاظ کے اندر بتدریج اضافہ کرتی چلی جائے. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں یا 100 سالوں میں کون سے نئے لفظ پیدا کیے ہیں, کون سے نئے بڑے شاعر پیدا کیے ہیں, قداور لوگ پیدا کیے ہیں. یہی وہ بڑی مصیبت ہے جو ہمیں کھائے چلی جا رہی ہے. تو جو آپ نے اصل اور اہم یا نقطے یا جڑ کا سوال کیا وہ یہ ہے کہ کیا جوانوں سے متعلق تھے اقبال. اقبال کسی ضعیف کو بھی ہاتھ لگا دے تو جوان کر دے. کسی لفظ جو فرسودگی میں ہو اس کو ٹال کے رکھ دیتے. اقبال نے پرانے لفظوں کو زندہ کر کے دکھایا, پرانے جذبات کو تازہ کر کے دکھایا. وہ لفظ جو کندہ تھے اس کو ہاتھ لگا کے روشن کر دیا. تو جوان ضعیف ہو سکتے ہیں, ضعیف جوان ہو سکتے ہیں. اقبال کی شاعری کے اندر وہ تاثیر ہے, لیکن وہ مؤثر کب ہوگی؟ جب آپ کے اندر سنجیدگی پیدا ہوگی. ہم سنجیدہ نہیں ہیں. ہم 9 to 5 کلچر کے مارے ہوئے لوگ اتنی بے چینی اور بے بسی اور بے کسی کا شکار ہیں کہ ہم لغت نہیں کھولنا چاہتے, لفظ نہیں سیکھنا چاہتے, اس کو جوڑ کر پڑھنا نہیں چاہتے, اس سے نیا جذبہ اپنے پہ وارد نہیں کرنا چاہتے. یہی ہیں وہ مسائل. نہ مصطفیٰ نہ رضا شام نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. کیا کہنا ہے. سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا, ستارے ہیں جن کے نشیمن سے زیادہ قریب. اب دیکھیں یہ اقبال کے پاپولر اشعار نہ ہیں. آپ کبھی طلوع اسلام پڑھیں, آپ ذوق و شوق پڑھیں, مسجد قرطبہ پڑھیں. این میری شیمل نے ماسک آف کورڈوبا پہ پی ایچ ڈی کی تھی. اس لیے نہ کی تھی کہ اس کے اندر کوئی بہت فلسفے کی گہری بات زبان و مکان کی گئی. وہ ایک تو اردو کی طویل ترین نظموں میں سے ہے, اور دوسرا اس کے اندر اقبال نے جو رنگینی, جو تنوع, جو تاثیرات, جو احساسات صرف کر کے کھپا کے دکھائے ہیں وہ میچ لیس ہیں. اقبال شروع کرتا ہے سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات, ختم بھی وہی کرتا ہے. نقش سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. اور
تمام باتوں میں اقبال جس طرح چیزوں کو جوڑتے ہیں، ریلیونٹ رکھتے ہیں، کمال ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں اور جوانوں کے ہاں عشق کی تعبیر، تفصیل یا اس سے متعلق کیا سوچ یا تصور ہے. اقبال کو دیکھیں، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. آپ دیکھیں کہاں کہاں لاتے ہیں. عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. ذرا صوتی آہنگ دیکھیں، تصویر دیکھیں، اس کے اندر اقبال جذبات اور احساسات کو جو نئی چیزیں فراہم کر رہے ہیں کہ تیرے اندر بھی وہ جبریل کا دم پھونکا جا سکتا ہے جو سیدنا مسیح کے لیے جبریل نے مریم میں پھونکا تھا علیہ السلام. آپ دیکھیے اقبال انسان کو کس پیڈسٹل پر فائز کرتے ہیں. ایسا بڑا آدمی، ایسا قداور آدمی، اور ہمارا جوانوں کا ان سے تعلق کیا رہ گیا؟ جتنا اقبال سمجھ میں آتا ہے اتنا ٹھیک ہے، لے لو رکھ لو، باقی ٹانگ کاٹ دو. کیونکہ ہم اس کے سامنے نہیں بن پا رہے. بجائے کہ کوئی لغت کی سیڑھی لائیں، سمجھیں، سنجیدگی لائیں، وہ لگائیں اور اس کا سامع بنے، کان قریب کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اچھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاب. اچھا، بریک سے پہلے آپ ریلیونس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی ریلیونس اگر عصر حاضر کی بھی بات کیجئے تو کس طرح ہے، کس پیمانے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جس شارٹ کٹ کے دور میں ہم زندہ ہیں تو ایک ہی وقت میں اگر ہم کسی ایسے آدمی کا مطالعہ کرنا چاہیں یا کسی ایک ایسے بڑے ذہن کا مطالعہ کرنا چاہیں جو میرے دل کو حرارت، ذہن کو روشنی، تاریخ، ادب، فلسفہ، مذہب سب سکھائے تو اقبال کو پڑھیے. یہ اتنا ریلیونٹ آدمی ہے. اقبال کے تراجم ہو چکے ہیں. اس کو قومی سطح سے اٹھائیں تو عالمی سطح پر ان کی چیئرز موجود ہیں. یعنی کیلیبر دیکھیں، سٹیچر دیکھیں، گرینجر دیکھیں اقبال کا، اقبال کی شخصیت کا، اس کی شاعری کا. پھر اقبال یوں بھی ریلیونٹ ہے کہ انہوں نے کام اردو میں تھوڑی کیا، فارسی میں کیا، انگریزی میں کیا. آپ ان کے انگریزی کے خطبات کے نوٹس نہیں لے سکتے. کتنا بڑا آدمی ہے. مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے ریلیونس کا، کہ ہم اپنے محسن سے جو ہم سے نیکی کر رہا ہے اس سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم نے مجھے اتنا سامان دے دیا کہ میں اٹھا کے گھر نہیں لے کے جا سکتا. اتنی مشکل شاعری کر دی، اتنی مشکل باتیں کر دی. مشکل کو ٹال نہیں رہے تو مشکل کشائی کیسے ہوگی، حاجت روائی کیسے ہوگی؟ دیکھیے آسان بات پوری سمجھ لیں کیا ہوگا. آپ نتیجتاً کہیں گے یہ تو میں جانتا تھا. آپ مشکل بات آدھی بھی سمجھیے تو وہ آسان بات کے پوری سمجھ آ جانے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے ذہن سٹیمولیٹ ہوگا. تو اقبال کے ہاں آپ کو جا بجا یہ موضوعات، یہ مضامین، یہ محاسن ملتے ہیں کہ میں ڈائریکشن لیس تو نہیں ہو رہا، میری سمت متعین ہے. اتنے نظریات میں سے میں کس طرف دیکھوں تاکہ کلیرٹی رہے، ویژن واضح رہے، ورلڈ ویو میرا مینٹینڈ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اقبال قوموں سے متعارف کرواتے ہیں، فلسوف سے متعارف کرواتے ہیں، مذہب سے متعارف کرواتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کے احساسات اور جذبات کی کریکشن کرتے ہیں. یہ میر تقی میر جیسے آدمی کا کام تھا. میر جس طرح بڑی شاعری کرتے تھے، غالب جیسے بڑی شاعری کرتے تھے. صد جلوہ رو برو ہے غالب، ارشاد صد جلوہ رو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے. اور آپ میر کے ہاں دیکھیے آپ کو یہی چیزیں ملے گی. تیاں عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی، دیکھیں پرانی اردو ہے. ایگزیکٹلی. کچی پڑی ہیں نردیں گھر دور ہے ہمارا. یہ اس قبیل کا آدمی ہے اقبال. ایک ہی وقت میں پرانا اور آج تک نیا. یہ ہے ریلیونس. آپ ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں جو ہاریزونٹل بھی ہو، ورٹیکل بھی ہو، اور لفظوں کی ہاریزونٹلائزیشن اور ورٹیکلائزیشن کو مینٹین رکھے. اس پر ہم بات کو واضح کرتے ہیں. بڑا آدمی، بڑا شاعر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو ہائیسٹ تھاٹ دے اور ڈیپسٹ پیشن دے اور اس کو ایک وقت میں ایک کر دے. ذہن دماغ میں جو خیال، سوچ، فکر اترے وہ پر شکو ہو، پر ہیبت ہو، کمند ڈالے. اور
जज्बात और एहसासात की तासीर ऐसी हो कि पाताल को पाट के तहतुल सुरा में जा गिरे, इसको एक वक्त में इकट्ठा करके दिखाए। ये इकबाल की हुस्ने इजहार, बल्कि मैं कहूंगा इजहार की करामत है, जो इकबाल को आपको जा बजा पढ़ने से मिलती है। अब अजीबो गरीब मंजर खींच देते हैं इकबाल। सुबह इकबाल के नजदीक बौद उधे है, सूर्या उधे ना है, सूरज भी तुलू हो रहा है और आपके अंदर नया इंसान भी तुलू हो रहा है। चांद अगर रोशन है उसको देखते रहोगे, चांद ना बनोगे, चांदनी से तो हो जाओगे। इकबाल की यहां ये जो सेलेस्टियल बॉडीज से कॉरेस्पॉन्डेंस है नेचर के साथ, फिर वो मुलाकात जैसे करवाते हैं बाकी लोगों से आपकी, आप देखिए जहां से रुश्द व हिदाया उनको हासिल है, रूमी अलैहि रहमा, आप देखिए उनको कैसे लेकर आते हैं बीच में। एक खुद कहा रूमी ने, कारे मर्दा रोशनी और गर्मी अस्त। बड़ा आदमी कौन होता है, रेलिवेंट आदमी कौन होता है, जवानों और ज़ईफों के लिए बैक वक्त पुरतासीर आदमी कौन होता है, रोशनी और गर्मी दोनों देकर जाए। सूरज की माने दो, तलू हो तो रोशन भी हो, गर्म भी हो, हरारत दिल को, रोशनी ज़हन को, जिससे अकल, इदराक, फहम पैदा करे, और दिल जज्बात और एहसासात पैदा करे। तभी तो इकबाल कहते हैं, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाक बास, नुक्ता-ए परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तलिस्मो मजाज। हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कार कुशा, कार साज, खाकी और नूरी निहात, बंदा ए मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। ये देखिए तो सही, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या स्टूडियो के अंदर हरारत पैदा नहीं हो गई? हो गई। सिर्फ इकबाल के अशार पढ़ लेने से। एग्जैक्टली। तो अच्छा डॉक्टर बड़ी साहब, बात मुझे यकीनी तौर पर इकबाल जो थे बहुत पैशनेट थे, हम्बल भी थे, विजनरी भी थे। उनमें आप क्या ये हमें रिकमेंड करेंगे कि हम जैसे नौजवानों को उनकी कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आसानी से समझ आ जाए और उनको समझें और पढ़ें? ये वैसे मैंने भी करना था इस वजह से कि आपने अभी जो हम 20-25 मिनट से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो हार्डली कुछ 4 जुमले मैंने ऐसे गिने जो आपने इंग्लिश में बोले हों, नहीं तो बड़ा बज़ आ रही थी, मजा आ रहा था आपकी उर्दू को सुन के। प्योर उर्दू के साथ आपने। एक तो ये है कि इंसान हर वो चीज आसानी से सीखता है जिससे मोहब्बत कर लेता है। हमारे मोहब्बत का किबला बिगड़ गया। पहले मुशायरे होते थे, महाफिल होती थी, बुजुर्गों की सोबत होती थी, उससे आप क्या सीखते थे? पुराने लफ्ज, वो लफ्ज जिसके अंदर जज्बात और एहसासात कैद हैं। अब आप क्या कह के हट जाते हैं? आई एम सॉरी। ये आपने रस्मन कहा है, दिल से थोड़ी कहा है। और जैसे मैं अमूमन मिसाल देता हूँ, आप माँ से कहते रहे कि बेबे जी, माँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो कह के भी दिल नहीं भरता, इसको जज्बा कहते हैं। कहकर भी थोड़ा रह जाए, पानी पीकर भी प्यासे रह जाएं, खाना खाकर भी भूखे रह जाएं, ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें पैदा करनी होगी। असल में इस सवाल के अंदर ही एक खला है या गिरावट है, वो ये है कि हम कहते हैं आसान चीज बता दें। तो पहले ये है कि आसानी की तरफ, हम पहला कदम ही हमारा आसानी की तरफ है। हम आसानी की तरफ बढ़े ये सोचकर कि मुश्किल चीज को मैं आसान कर सकूंगा। तो एक आखिरी बात इकबाल की जो आजकल बहुत जरूरी है, जो इकबाल ने कही थी, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो ऐ बुलबुल, नवारा तल्ख तर मीज़न चु ज़ौक़े नग़मा कामयाबी। उर्फी शिराजी का मिसरा बांधा है इसमें। अगर तुम अभी भी सो रहे हो तो ऐसा ही है कि तुमने इनकिलाब की, तहरीक की मिठास को थूक दिया है, अब तुमसे कड़वी जबान में बात की जाए। तो इकबाल भी आखिर में इस बात पर उतर आए थे कि इफ आई एम नॉट एबल टू एड्रेस देम सॉफ्टली, एड्रेस देम इन अ हार्ड मैनर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहीर इलाही साहब हमारे साथ मौजूद जी थे हाँ। और बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे ही हम सब ने एंजॉय किया और आज आपने भी ये सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और इकबाल डे के हवाले से ये खुसूसी सेगमेंट था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे, गज़ल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।